عدالت کے فیصلے کے مطابق بچی کمسن ہے اور بچی کے نکاح کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بچی ہے اس کی عمر 17 سال کے آس پاس ہے اور جو لڑکی کا ہسبینڈ تھا اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ زارا کاظمی کیس ہو، ام ہانی کیس ہو، یا ایسی سینکڑوں بچیاں ہیں جن کے کیس کچھ تو سامنے آتے ہیں، کچھ سامنے نہیں آتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں علی ڈار۔ ناظرین، ایک کم عمری کیس کے حوالے سے عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق بچی کمسن ہے اور بچی کے نکاح کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ بات میں پاکستان کی نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کوئی زہرا کاظمی کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میں آپ سے ام ہانی کیس کی بات کر رہا ہوں، نہ ایسے سینکڑوں کیس جو یہاں پر اس وقت چل رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھارت کی۔ جی ہاں، بھارت کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے، ایک ایسی اہم خبر میرے تک پہنچی ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کم عمری کی شادی کے حوالے سے دنیا بھر میں کیا قانون ہے۔ یہ لڑکی جس کا معاملہ ہے یہ مسلمان لڑکی ہے اور یہ انڈر ایج شادی اس کی ثابت ہو گئی۔ ثابت کیسے ہوئی؟ بہت ہی دلچسپ معلومات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر کورٹ نے کیا سٹانس لیا اور اس وقت یہاں پر بہت سارے ایسے کیس چل رہے ہیں پاکستان کے اندر جس پر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے ہو جائیں اور معاملہ بہت جلد کلیئر ہو جائے۔ تفصیلات ناظرین یہ ہیں کہ بھارت کی عدالت تھی، وہاں پر یہ معاملہ پہنچا اور کورٹ نے کہا کہ جو مسلم لڑکی ہے اس کے نکاح کو کالعدم قرار دیا جائے اور اس کو منسوخ کر دیا جائے اور اس کے بعد اس پر کارروائی کی گئی۔ کچھ مہینے پہلے ایک شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد جو لڑکی ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے۔ حاملہ ہونے کے بعد جب وہ ہسپتال پہنچتی ہے تو ہسپتال والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بچی ہے اس کی عمر 17 سال کے آس پاس ہے۔ اس حوالے سے مزید تفتیش کی جاتی ہے، مزید کارروائی کی جاتی ہے اور اس بات کا تعین کیا جاتا ہے اور پتہ لگایا جاتا ہے کہ جو بچی کی عمر ہے وہ 17 سال ہے۔ اب جو اسپتال کی انتظامیہ ہوتی ہے وہ اس پر فوراً ریئیکٹ کرتی ہے، حرکت میں آتی ہے اور وہ فوراً کال کرتے ہیں وہاں کی پولیس کو۔ اب پولیس جب پہنچتی ہے ہاسپٹل میں تو ہاسپٹل پہنچنے کے بعد وہ یہ پہلی تو بات کرتے ہیں کہ ہمارے لاء کے اکارڈنگ یہ جو بچی ہے یہ بالغ نہیں ہے، یہ مائنر ہے، اس کی جو شادی ہے یہ اللیگل ہے۔ اور اس پورے معاملے پر پولیس کوئک رسپونڈ کرتی ہے اور فوری طور پر پتہ چلنے کے بعد اس پر جو دفعات شامل کی جاتی ہیں وہ پولیس خود شامل کرتی ہے، مدعی فیملی نہیں کر رہی، یہ پولیس اپنے طور پر اس میں مدعی بن رہی ہے اور پولیس نے سخت قسم کی جو دفعات تھی وہ شامل کی گئی۔ اس میں انڈر ایج میرج کو انکلیوڈ کیا گیا، کم عمری کی شادی، جس کے علاوہ جو ریپ کی دفعہ ہوتی ہے وہ شامل کی گئی، یعنی کہ جنسی طور پر اس کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا، زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، یہ دفعہ شامل کر لی گئی اور جو لڑکی کا ہسبینڈ تھا اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہسبینڈ کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے پولیس کی جانب سے تو ہسبینڈ کو پیش ہونا پڑتا ہے وہاں کی عدالت کے سامنے۔ جب وہ لڑکا پیش ہوتا ہے عدالت کے سامنے اور پولیس بتاتی ہے کہ اس نے اس طرح کی ہے اور وہاں کے جو جج صاحب ہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ نے کم عمری کی شادی کیوں کی؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر 18 ایئر سے جو انڈر میرج ہوتی ہے وہ اللیگل ہوتی ہے، وہ ہم الاؤ نہیں کرتے، تو آپ نے یہ کرائم، یہ جرم آپ نے کیوں کیا؟ تو اس کے جواب میں ناظرین وہ یہ کہتا ہے، وہ لڑکا جو اس کا مبینہ خاوند ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو مسلم لاء ہے اس کے مطابق یہ لڑکی بالغ ہے، میں نے اس کی رضامندی سے شادی کی ہے اور ہمارا لاء، ہمارا قانون، ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں پرمیشن دیتا ہے کہ ہم ایسی شادیاں کر سکتے ہیں، جس کو عدالت نے فوری طور پر مسترد کر دیا، اس کو ریفیوز کر دیا اور کہا کہ آپ کا لاء یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے جو شادی کی ہے وہ آپ نے ایک مائنر لڑکی سے شادی کی ہے جس کی عمر 17 سال ہے، تو آپ کی اس شادی کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، آپ کے اس نکاح کو منسوخ کیا جاتا ہے اور ہمارا جو قانون ہے اس حوالے سے وہ بالکل کلیئر ہے کہ اس پر ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، تو اس شادی کو قبول نہیں کیا جا سکتا اور اس شادی کو جو ہے وہ مسترد کر دیا جاتا ہے اور اس پر لیگل ایکشن لینے کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ناظرین جو مین بات بتانا چاہ رہا تھا اس خبر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی قانون موجود ہے۔ ہمارے قانون کے مطابق آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پنجاب میں اگر شادی آپ کرنا چاہتے ہیں قانونی طور پر تو اس کی جو عمر کی حد ہے وہ
16 سال مقرر کی گئی ہے، جبکہ جو صوبہ سندھ ہے وہاں پر 18 ایئرس اگر آپ کی ایج ہے تو آپ قانونی طور پر شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے، یہاں پر لا بھی ڈیفائنڈ ہے، تمام تر چیزیں یہاں پر لوگوں کو معلوم ہونے کے باوجود اس چیز کا پاکستان کے اندر غلط استعمال بے تحاشا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو بچیاں ہوتی ہیں کم عمر، ان سے شادیاں، ان کو اغوا کرنے کے بعد مبینہ ان سے شادیاں کر لی جاتی ہیں اور اس کو عشق محبت کا رنگ دیا جاتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ کورٹ کے اندر پہنچ جاتا ہے اور اس پر تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، اور وہ کئی اس کے اندر سال لگ جاتے ہیں اس کا فیصلہ ہوتے ہوتے، اور تب تک جو عمر ہے وہ بچی کی ہو جاتی ہے جو وہ شادی کے لیے ایلیجیبل ہوتی ہے۔ تو اس قانون کا یہاں پر غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لڑکی تو اگر 16 سال سے کم بھی اس کی عمر ہے تو وہ بالغ ہے، اسلامی طور پر ہم یہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن قانون اس پر مختلف بات کرتا ہے۔ تو اس میں ایک تضاد ہے جس کا فائدہ پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے جو اللیگل لوگ ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، جو بچیوں کو اغوا کرنے کے بعد ان سے اللیگل ایکٹیویٹیز کروانا چاہتے ہیں، جو مکروہ دھندے میں ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ اس قانون کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ زارا کاظمی کیس ہو، ام ہانی کیس ہو، یا ایسی سینکڑوں بچیاں ہیں جن کے کیس کچھ تو سامنے آتے ہیں، کچھ سامنے نہیں آتے، تو اس کا غلط استعمال ناظرین کیا جا رہا ہے اور ہمارے اس لوپ ہول کو یقینی طور پر اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس میں چینجز لے کے آنے کی ضرورت ہے اور اس کو ہمیں ریوائز کرنا ہوگا تاکہ اس قانون کا مس یوز یہاں پر نہ کیا جائے اور اس کو کچھ اور رنگ دینے کی جو کوشش کی جاتی ہے وہ نہ کی جائے۔ بھارت کے اندر جو کیس سامنے آیا اس کی مثال میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دنیا بھر میں جو قانون ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کس طرح سے کروایا جاتا ہے۔ آپ اس خبر کو جائیے گا، اسٹڈی کیجیے گا، بھارت کے اندر کا یہ بھی ریسنٹ واقعہ ہے اور تمام تر جو تفصیلات ہیں اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دنیا کس طرح سے ایسے معاملات پر ٹیک اپ کرتی ہے۔ یہاں پر تو مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں اور تاریخ پر تاریخ والا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ خیر، کوشش کریں گے ناظرین کہ ایسی اہم خبروں کے حوالے سے آپ لوگوں کو اپڈیٹ رکھا جائے۔ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔